السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام و دیگر سامعین و سامعات، صوم شرعی کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ اس کورس کا دوسرا سبق لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہم اپنے مشفق والد محترم جناب شیخ عطاء الرحمن سعیدی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں روزے کی فضیلت کے بارے میں خطاب فرمائیں۔ امید کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس پروگرام میں تمام شاہدین و ناظرین و حاضرین و حاضرات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ سب کو سدا سعادت نصیب فرمائے اور ہر طرح سے خوشحال رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزہ شرعی کورس کا یہ دوسرا سبق ہے، اور کل کے سبق میں نے آپ لوگوں کو روزے کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کی آمد سے پہلے کیا کیا تیاریاں درکار ہیں، صوم یعنی روزے کا لغوی اور شرعی معنی اور مفہوم، اور پھر روزے کا مقصد کے ساتھ ساتھ کن لوگوں پر روزہ واجب ہے۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں صوم یعنی روزے کی برتری، فضیلت اور خصوصیت۔ روزے کی فضیلت اور خصوصیت بتلانے سے پہلے 1 منٹ میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کس مقصد کی خاطر فرض اور واجب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر اس کا جواب دیا ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ کے فرضیت کا مقصد اور غرض و غایت روزے دار کو پرہیزگار بنانا، متقی بنانا، اللہ کا ولی بنانا، اللہ کا دوست بنانا ہے، اور معنوی اور حسی طور پر بھی روزے کے اندر پرہیزگاری سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ روزے کے وقت میں کھانے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، پینے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، اور دوسری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم روزے کی حالت میں کھانے سے پرہیز کرتے، پینے سے پرہیز کرتے، اور دوسرے ان کاموں سے پرہیز کرتے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ہم کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے طور پر ہم کرتے ہیں، اللہ کا تقرب اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی روزے دار کو چاہیے کہ روزے ہی کی حالت میں ہی نہیں، رمضان مبارک ہی کے ایام میں نہیں، بلکہ پوری زندگی
वो परहेजगार बन जाए। जिन कामों के करने का हुक्म रब कायनात ने दिया है उन कामों को करे, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है, बाज रहने का हुक्म दिया है, दूर रहने का हुक्म दिया है, उन कामों से दूर रहे। रोज़े का मकसद, अव्वली मकसद बंदे को परहेजगार बनाना, अल्लाह से डरने वाला बनाना, अल्लाह का मुत्तकी बनाना और अल्लाह ताला का इताअत गुजार और फरमाबरदार बनाना। ये रोज़े का अहम तरीन मकसद है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दरसों के बाद मैं रोज़े का जब फ़ायदा बतलाऊँगा तो उसमें ये बातें और उजागर की जाएंगी। अब आइए रोज़े की फ़जीलत। रोज़े की फ़जीलत और उसकी खुसूसियत अनगिनत है, बेशुमार हैं। अगर कोई रोज़े की फ़जीलत, खुसूसियत कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से ढूंढ कर निकालना चाहे तो यकीनन इसके बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन हम चंद अहम फजीलत और खुसूसियत को बतलाना चाहते हैं। रोज़े की खुसूसियात और फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि रोज़ा यानी सौम वो इबादत है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की बख्शिश, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अज्र मिलता है। जो शख्स ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से अल्लाह की परहेजगारी को अपनी नीयतों में, अपने दिलों में बिठा करके रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, बख्श देता है और उसके लिए बहुत बड़े अज्र, सवाब और बदले का वादा फरमाया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 25 के अंदर, जहाँ मोमिनों की या उन लोगों की जिनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, अज्र अज़ीम देने का वादा फरमाया है, वहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें ये उन लोगों में से हैं कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बख्शिश, मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम, बहुत बड़े अज्र और सवाब को तैयार कर रखा है। तो रोज़े की फजीलत ये है कि रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत तैयार कर रखा है, बख्शिश तैयार कर रखा है और बहुत ही अजीम तरीन अज्र तैयार कर रखा है। इसी तरीके से रोज़े की फजीलत और रोज़े की खुसूसियत ये है कि रोज़ा यानी सौम बंदे को अल्लाह ताला का मुत्तकी और परहेजगार बंदा बनाता है। रोज़ेदार के दिल में अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ आता है और मुबारक हो वो दिल, मुबारक हो दिल, मुबारक हो वो मर्द, मुबारक हो वो औरत जिसके दिल में अल्लाह का तक़वा आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के लिए निजात का वादा फरमाया है, मुत्तकियों के लिए हर परेशानी के हल करने का वादा फरमाया है। और ये जन्नत जिसे अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर रखा है वो मुत्तकी बंदों ही के लिए है। और अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मेहरबानी मुत्तकी बंदों ही के साथ है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 183 के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, पिछली उम्मतों की तरह तुम्हारे ऊपर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह तरस हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। तो रोज़े की फजीलत यह है कि रोज़ा बंदे के दिल में तकवा पैदा करता है। रोज़ा अल्लाह ताला इसके ज़रिए बंदे को अपना वली बनाता है। देख लीजिए क्रिटिकल शक्ल में एक आदमी जब रोज़े की हालत में होता है, एक औरत
جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے روم کے اندر تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی آنکھ دنیا کی اسے دیکھ نہیں ہوتی ہے، روم کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، شربت گھر میں موجود رہتا ہے، کھانا گھر میں موجود رہتا ہے، دلہن گھر میں موجود رہتی ہے، لیکن صرف اللہ ہی کے ڈر سے کوئی نہیں دیکھتا، وہ اکیلے ہوتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے بھوک ہونے کے باوجود، پیاس ہونے کے باوجود، کھانے اور پینے کی اچھی غذائیں اور شراب پینے کے سامان موجود ہونے کے بعد وہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس وقت اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کا اتنا ڈر رہتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہمارا دیکھ رہا کہ میں روزے سے ہوں یا وہ کام کر رہا ہوں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ استجن بہ العبد من النار، روزہ یہ جہنم سے بچاؤ کا ایک مضبوط ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، آپ ڈھال جانتے ہیں، لوگوں کے وار کو روکنے کے لیے آدمی جنگوں میں پہلے زمانوں میں ایک ڈھال رکھتے تھے، جس کو آج مثال کے طور پر سمجھایا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلانے والے ہیلمٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ گرے تو چوٹ نہ لگے، سر نہ پھٹے۔ ایسے جنگوں کے اندر ڈھال اور خود لوگ پہنے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر کسی کی تلوار، کسی کا تیر آئے تو سر زخمی نہ ہونے پائے۔ تو روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے، روزہ جہنم کے 16 زن آگ سے بچنے کے لیے ایک بہترین پناہ ہے۔ گویا روزہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، الصلاۃ برہان، نماز پروف ہے، دلیل ہے، ترک ہے، والصوم جنۃ حصینہ، اور روزہ ایک مضبوط ڈھال ہے، ایک مضبوط ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ غضب الرب الخطیئہ، اور روزہ اور صدقہ غلطیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسا کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ گویا روزے دار انشاءاللہ العزیز متقی اور پرہیزگار ہوتے ہوئے وہ ایک ایسا سامان انتظام کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گا۔ روزے کی فضیلت میں سے اسی حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جہنم سے بچانے کے لیے روزہ ایک نہایت مضبوط ترین قلعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، صیام یعنی روزے یہ ڈھال ہیں اور جہنم سے بچاؤ کے بہترین قلعہ ہیں۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ اتنا دور فرما دیتا ہے جہنم سے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی وصیت، ایسا حکم اور ایسی نصیحت ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا علیک بالصوم
फ़इन्नहु ला इदल लह, तुम्हारे ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज है और ये ऐसी इबादत है जिसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। ये रोज़े की फजीलत और बरतरी और खुसूसियत हुई मेरे भाइयों साथियों। अल्लाह के एक हदीस शरीफ के अंदर आता है जो सही रिवायत है, एक दिन का वाक़या है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से सवाल किया, सारे सहाबे कराम से पूछा, मन अस्बहा अल-यौम मिनकुम साइमन, आज के दिन तुम में से किसने रोज़ा रखा है? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं रोज़े से हूँ। फिर आपने फौरन सवाल किया कि तुम में से किसने आज जनाजे के पीछे गया है? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम मैं। फिर अल्लाह के रसूल अकरम ने पूछा, तुम में से किसने आज के दिन किसी मिस्कीन गरीब और फकीर को खाना खिलाया है? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैंने, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम। फिर अल्लाह के रसूल अकरम ने सवाल किया, तुम में से आज किसने किसी बीमार की बीमार पुरुषी की है, हाल चाल लिया है? अल्लाह के रसूल अकरम के सच्चे साथी सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम, आज मैंने बीमार की अयादत की है। यानी रोज़ा, मिस्कीन को खाना खिलाना, जनाजे में जाना और इसी तरीके से बीमार की अयादत करना, इन खुसूसियात के बारे में अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम से पूछा तो हर एक में पेश रहे सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, तुम ये बात जान लो कि जिस आदमी के अंदर ये सारी खूबियां पाई जाएंगी वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और ये रिवायत बुखारी शरीफ अदबुल मुफरद की है, जिनके अंदर ये खुसूसियतें पाई जाएंगी वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। चुनांचे इस हदीस पाक से ये बात मालूम हुई कि जन्नत में ले जाने वाली जो खसलतें हैं, जो इबादतें हैं, जिनसे अल्लाह ताला राजी होकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, उन खसलतों में से, उन अमलों में से, उन इबादतों में से एक इबादत रोज़ा भी है। सामाईन किराम और नाज़रीन हज़रात, रोज़े के अंदर बंदे को सब्र करना पड़ता है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब बदला देगा। उसकी कोई गिनती नहीं, 10 गुना, 7 गुना, 100 गुना नहीं। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वाले अपने बदले बेहिसाब पाएंगे, उसकी कोई गिनती मुतय्यन नहीं है। और आप जानते हैं रोज़े के अंदर सब्र पाया जाता है, खाने पीने से सब्र, हराम कामों से सब्र, अल्लाह की इताअत और बंदगी के लिए सब्र और बर्दाश्त। और रोज़े की एक फजीलत ये भी है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक, जब वो दिन भर भूखा प्यासा रहकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है तो इफ्तार का जब वक्त आता है तो यकीनन रोज़ेदार को खुशी मैसर होती है। और एक वो खुशी, और ये खुशी दुनिया के अंदर है, और एक खुशी अल्लाह ताला रोज़ेदार को जन्नत के अंदर देगा। रोज़े की फजीलत में से एक फजीलत ये है कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क अंबर से भी कहीं बढ़कर है। जब आदमी रोज़ा रहता है, दिन भर खाता नहीं, दिन भर पीता नहीं, तो मैदा के खाली होने की वजह से उसके मुंह से लाख वो मंजन करे, लाख वो मिसवाक करे, उसके मुंह से बदबू निकलती है जो निहायत इंसान के लिए करी बदबू होती है, नापसंदीदा बदबू होती है। लेकिन ये वो बदबू जिसे पसंद नहीं करेगा, ये बदबू जो रोज़ेदार के मुंह से निकलती है, यहाँ मुश्क की खुशबू से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। रोजे की फजीलत यह है
کہ اللہ تعالی ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بنی نوع انسان آدم کے اولاد کے ہر عمل کا بدلہ اس کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ہر انسان مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ریا، نمود، ناموری اور شہرت نہیں جاتی ہے۔ عمومی طور پر روزے دار جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ نماز بندہ پڑھتا دوسرے انسان دیکھتے ہیں، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے دوسرے انسان دیکھتے ہیں، کم سے کم لینے والا دیکھتا ہے، حج بندہ کرتا ہے دوسرے انسان دیکھتے ہیں، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری، شہرت اور ناموری نہیں پائی جاتی ہے۔ یا تو روزہ رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، یا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے پر جو اجر اور بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے اس اجر اور بدلے کو حاصل کرنے کی نیت سے جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت اور یہ روزے کی خصوصیت ہے۔ یہاں رک کر ایک بات میں اور بتلانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چاہے جتنا گناہ کرو، چاہے جتنا جرم کرو، رمضان کے روزے رکھ لو اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مسکینوں کو کھلانا، دوسروں کے کام آنا، مصیبت زدہ کی مصیبت میں ہاتھ بٹانا، یہ وہ سارے اعمال ہیں جن سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ سے معافی کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے۔ البتہ اس حدیث کا جو ہے مفہوم کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے سے کی خاطر روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ یعنی پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بڑے گناہ سے توبہ ضروری ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور گناہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے نماز چھوڑنا، جیسے بخیلی کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سود کھانا، رشوت لینا، نظر بازی کرنا، فحش کاری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک گناہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنے حق میں خود مختار ہے، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اتنی سزا دے کے توحید والا ہے تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ یاد کر لیجئے، سن لیجئے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہمارے وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے، نماز روزے سے معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کا حق ہم واپس نہیں کر دیں گے۔ چنانچہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو ہم نے سود کر کے غریبوں پر ظلم کیا، جو ہم نے ناحق کسی کا مال کھا لیا،
جو ہم نے کسی کی عزت لے لی، جو ہم نے کسی پر تہمت لگا دی، جو ہم نے کسی پر بہتان باندھا، جو ہم نے کسی کی غیبت کی یا کسی کو مارا، ستایا، ظلم کیا، یہ بس توبہ 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 توبہ، نماز روزہ نہیں، وہ اس سے آپ کو معافی مانگنا پڑے گا یا اس کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے مسلم سماج کے اندر آج عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نماز اور روزے ادا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ اس تعداد کو اور بڑھائے، لیکن کیا ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کی ہم ادائیگی کرتے ہیں؟ اللہ کے قسم، اللہ مختار کل ہے، اپنے حقوق کے بارے میں اپنے حقوق کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی کا جائز حق لے کر کے مرے اور وہ آدمی یا ہمارا وہ مسلمان بھائی معاف نہیں کیا تو یاد رکھیے معاف نہیں ہوگا، اس کا برا انجام روز قیامت ہم اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ دھوکہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ یار روزہ رکھنے سے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ چنانچہ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ الحمدللہ آپ جانتے ہیں پہاڑ چھوٹے چھوٹے ذرہ ہی سے بنتا ہے، اور گھر میں آگ ایک چھوٹی سی چنگاری ہی لگا دیتی ہے۔ بسا اوقات انسان چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، مسلسل کانٹینیو وہ چھوٹے گناہ کرتے جاتا ہے دلیری کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مومن، ایک متقی، ایک جہنم کا اپنے دل میں ڈر رکھنے والا اور جنت کا خواہش مند بندہ بڑے گناہوں سے تو بچتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت اور جان لیجیے، قیامت کے دن دو چیزیں، دو عبادتیں سفارش کریں گی، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو دنیا کے اندر رمضان کے دنوں میں کھانے سے روک دیا تھا، پینے سے روک دیا تھا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ رک گیا تھا، چنانچہ میری سفارش اس کی بخشش کے بارے میں قبول فرما، اور اللہ قبول فرمائے گا۔ روزہ یہ سفارش کرے گا میرے بھائیوں۔ قبر کے اندر یہ روزہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ جب قبر میں ہم لٹائے جائیں گے تو فرشتے داہنے جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے مارنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ کسی طرف سے نماز کھڑی ہو جائے گی، کسی طرف سے توحید کھڑی ہو جائے گی، کسی طرف سے زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، کسی طرف سے روزہ کھڑا ہو جائے گا، کسی طرف سے حج کھڑا ہو جائے گا، اور کہیں گی یہ عبادت ہے کہ میرے سائڈ سے اس آدمی کو مارنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ڈھال بن جائے گا روزہ قبر کے اندر، اور یہ روزے کی فضیلت ہوئی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ روزے کی فضیلتوں میں سے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کے دل سے کینہ، کپٹ اور نفرت کو دور کرتا ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی مومن مسلمان بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو وہ کھانا چھوڑ سکتا ہے، وہ پینا 12 گھنٹہ چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے دل سے اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف حسد نہیں نکال سکتا، کینہ اور کپٹ نہیں نکال سکتا۔ اور اس طریقے سے روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ روزہ خیر اور بھلائی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے،
अगर कोई शख्स ऐसा है कि रोजे की हालत में उसकी मौत आती है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। रोजा उन नेक आमाल में से है जिनकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत के अंदर बाला खाने अदा करेगा और उसके लिए महल बनाएगा। इसी तरीके से रोजा वो इबादत है कि जब बंदा रोजे की हालत में होता है तो उसकी की गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। रोजा वो इबादत है जिससे अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमाता है, गुनाहों पे पर्दा डाल देता है। इसके अलावा रोजे की बहुत सारी फजीलतें और खुसूसियतें हैं। चुनाचे हमारे भाइयों और साथियों, ये रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। इन सारी फजीलतों को हासिल करने के लिए हम मेहनत करें, हम दुआ करें और रमजान का महीना आते ही हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपना रोज़ेदार, मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना ले। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन।